السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ چائے محل کی طرف جاتے ہوئے زبیر کو لوگوں کا ایک ہجوم جلوس کی شکل میں دکھائی دیا۔ دلیپ سنگھ نے کہا، مہاراج آپ کے تحائف اور گھوڑوں کو دیکھ کر پھولے نہیں سماتے۔ ان کے حکم سے گھوڑوں کا جلوس نکالا گیا۔ گھوڑوں کی لگام تھام کر بازار میں چلنے کی عزت ان لوگوں کے حصے میں آئی جو ہماری ریاست کے سب سے بڑے سردار ہیں۔ اگر انہیں ابو الحسن کی موت کا غم نہ ہوتا تو شاید خود بھی اس جلوس میں شرکت کرتے۔ زبیر نے قریب سے دیکھا تو دربار میں سب سے اگلی کرسی پر براجمان ہونے والے 8 سردار گھوڑوں کی لگامیں تھامے ہجوم کے آگے چلے آ رہے تھے۔ گھوڑوں پر موجود دوشالے ڈالے گئے تھے، وہ بیش قیمت موتیوں سے مرصع تھے۔ راجکمار مسکراتے ہوئے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ کے ملک میں بھی گھوڑوں کی یہ عزت ہوتی ہے؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، ہم زیادہ تر ان کے چارے اور پانی کی فکر کیا کرتے ہیں۔ دلیپ سنگھ بولا، یہ گھوڑوں کی عزت نہیں، گھوڑے بیچنے والوں کی عزت کی جا رہی ہے۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور ہوا نسبتاً خوشگوار ہو رہی تھی۔ راجہ محل کی دوسری منزل پر ایک دریچے کے سامنے بیٹھا سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زبیر اور اس کے ساتھیوں کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اٹھ کر زبیر کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد خالد کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹا، مجھے تمہارے باپ کی موت کا بہت دکھ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کا جہاز طوفان کے باعث غرق ہو چکا ہے، لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ راستے میں کسی نے حملہ کر کے ان کا جہاز غرق کر دیا ہے تو میں اس کی سرکوبی کے لیے اپنے تمام ہاتھی اور سارے جہاز بصرہ کے حاکم کے سپرد کر دوں گا۔ راجہ سامنے کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے بیٹھ گیا۔ زبیر اور خالد بھی بیٹھ گئے، لیکن دلیپ سنگھ کھڑا رہا۔ راجہ نے دلیپ سنگھ کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹھ جاؤ، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ کل سے تم ہمارے دربار میں تمام سرداروں سے آگے راجکمار کے پاس بیٹھا کرو۔ دلیپ سنگھ آگے بڑھ کر راجہ کے پاؤں چھونے کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا اور راجہ زبیر سے مخاطب ہوا، میں بصرہ کے حاکم کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ عرب بچوں کو لاوارث سمجھ کر یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ میں انہیں اپنے بچے سمجھتا ہوں، اگر وہ یہاں رہیں تو ان کی ہر ضرورت ہماری شاہی خزانے سے پوری ہوگی۔ آپ ان سے پوچھ لیں، اگر انہیں یہاں کوئی تکلیف ہو تو بے شک انہیں آپ ساتھ لے جائیے۔ زبیر نے جواب دیا، انہیں یہاں کوئی شکایت نہیں، اور میں اپنی حکومت اور اپنے تمام عربوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری قوم کے یتیم بچے اپنے ملک سے اس قدر دور رہیں۔ ان کی بہترین تعلیم و تربیت وہیں پر ہو سکتی ہے، اس کے بعد اگر وہ پسند کریں گے تو انہیں یہاں بھیج دیا جائے گا۔ راجہ نے پوچھا، آپ سب کو لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، طلحہ اور چند تاجر یہیں رہیں گے۔ لیکن خالد اور اس کی بہن بھی تو یہیں رہیں گی نا؟ نہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گی۔ راجکمار نے مغموم لہجے میں کہا، نہیں، انہیں ہم نہیں جانے دیں گے۔ خالد کو میں اپنا بھائی بنا چکا ہوں اور ناہید میری بہن ہے۔ پچھلے کمرے کے پردے کی آڑ سے ایک نسوانی آواز آئی اور 14-15 برس کی ایک لڑکی راجہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا رنگ راجکمار کی طرح سانولا تھا، لیکن چہرے کے نقوش اس کی نسبت تیکھے، آنکھیں خوبصورت اور چمکدار تھیں۔ اس نے خالد کی طرف دیکھا اور کہا، بھیا، تمہیں ماتا جی بلاتی ہیں۔ خالد اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور لڑکی نے چلتے چلتے راجہ کی طرف دیکھا اور کہا، پتا جی، آپ ان کی باتیں نہ سنیں۔ راجہ نے زبیر کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھا آپ نے؟ زبیر نے کہا، بہت اچھا، میں ان کی مرضی پر چھوڑتا ہوں۔ خالد تھوڑی دیر بعد سر جھکائے واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ راجہ نے پوچھا، بیٹا، انہوں نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے، اب تم بتاؤ، تم یہاں رہنا چاہتے ہو یا نہیں؟ خالد نے جواب دیا، آپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں،
اگر میرے پیش نظر دنیا کا کوئی آرام ہوتا تو میں آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا، لیکن اس وقت ہماری قوم دور دراز کے ممالک میں جہاد کر رہی ہے اور میری رگوں میں ایک مجاہد کا خون ہے۔ میں نے سنا ہے کہ موجودہ وقت کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے مجھ سے کم عمر کے لڑکے بھی جہاد پر جا رہے ہیں۔ میں اس سعادت سے محروم نہیں رہنا چاہتا۔ راجہ کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد بولا، بیٹا تم ابو الحسن کے بیٹے ہو، اگر تم ارادہ کر چکے ہو تو مجھے یقین ہے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ خوش نصیب ہے وہ قوم جس کی مائیں تمہارے جیسے بچے جنتی ہیں۔ خالد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے خوشی سے اجازت دیں۔ راجہ نے جواب دیا، ابو الحسن کے بیٹے کی خوشی میری ناراضگی کا باعث نہیں ہو سکتی۔ قزاق، بحری ڈاکوؤں کو قزاق کہا جاتا ہے۔ 10 دن بعد ایک صبح بندرگاہ پر 2 جہاز سفر کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ایک جہاز پر زبیر یتیم بچوں اور بیواؤں کو لیے جا رہا تھا اور دوسرے جہاز پر دلیپ سنگھ راجہ کی طرف سے حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید کے لیے ہاتھی، سونا، چاندی اور ہیروں کے تحائف لے کر جا رہا تھا۔ ہاتھی تعداد میں 10 تھے۔ راجہ اور ولی عہد زبیر اس کے ساتھیوں کو رخصت کرنے کے لیے بندرگاہ تک آئے۔ راجہ بیواؤں یتیم بچوں میں سے ہر ایک کو گراں قدر تحائف دے چکا تھا۔ زبیر کو اس نے کئی چیزیں پیش کیں، لیکن اس نے فقط گینڈے کی کھال پسند کی۔ رانی اپنی موتیوں کا بیش قیمت ہار سخت اصرار کے بعد ناہید کو پہنا سکی۔ راجکماری رخصت کے دن اس کے گھر آئی، بضد ہو کر ناہید کو اپنے ہیرے کی انگوٹھی دے دی۔ بندرگاہ پر جہاز میں سوار ہونے سے پہلے راجکمار نے آبیدہ ہو کر خالد کو گلے لگا لیا اور اپنی موتیوں کی مالا اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی۔ جہازوں کے بعد بان کھولے گئے اور ہوا کے جھونکے جہازوں کو دھکیلنے لگے۔ شہر کے لوگوں نے اپنے مہمانوں کو آنسوؤں اور آہوں کے ساتھ الوداع کہی۔ عورتوں کے لیے جہاز کے اندر ایک کشادہ کمرے کے علاوہ باقی تختے کے ایک حصے پر بھی چلمنے ڈال کر پردے کا انتظام کیا گیا تھا۔ خالد ادھر ادھر گھوم پھر کر ملاحوں کے کام میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ناہید علی کے ساتھ تختہ جہاز پر کھڑی ناریل کے ان بلند قامت اور سرسبز درختوں کو دیکھ رہی تھی جن کی چھاؤں میں اس نے زندگی کے بہترین دن گزارے تھے۔ صبح شام میں تبدیل ہو گئی اور سراندیپ کا ساحل افق پر ایک ہلکی سی سبز لکیر نظر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ لکیر بھی شام کے دھندلکے میں چھپ گئی۔ وہ آنسو جو دیر سے ناہید کی آنکھوں میں جمع ہو رہے تھے ٹپک پڑے۔ علی بھی اپنا آبائی وطن چھوڑنے پر قدرے معلول تھا، لیکن اس کے دل میں خالد اور ناہید کے ساتھ جانے کی خوشی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ رات کے وقت مطلع صاف تھا، بچے اور عورتیں عرشے پر کھلی ہوا میں سو گئے۔ ناہید دیر تک آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتی رہی۔ چلمن کی دوسری طرف خالد زبیر اور ملاحوں سے باتیں کرتا رہا۔ ہاشم ایک 8 سال کا لڑکا ناہید کے قریب لیٹا ہوا تھا۔ اس کی ماں فوت ہو چکی تھی اور باپ ابو الحسن کے ساتھ لاپتہ ہو چکا تھا۔ ہاشم اٹھ کر بیٹھتے ہوئے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ناہید نے پوچھا، کیا ہے ہاشم؟ اس نے سوال کیا، علی کہاں ہے؟ وہ خالد کے ساتھ ملاحوں سے باتیں کر رہا ہے، میں اس سے ایک بات پوچھ کر ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہاشم تاریکی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا علی کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا، علی جب جہاز ڈوب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ علی نے بولے پن سے جواب دیا، سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ ملاح اس جواب پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہاشم نے پھر کہا، واہ، یہ تو مجھے معلوم تھا۔ میں پوچھتا ہوں کہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ لوگوں کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں۔ جھوٹ، مچھلیوں کو تو آدمی کھاتے ہیں۔ علی نے پھر جواب دیا، زمین پر آدمی مچھلیوں کو کھاتے ہیں، لیکن سمندر میں مچھلیاں آدمیوں کو کھا جاتی ہیں۔ ہاشم کچھ سمجھا اور کچھ نہ سمجھا اور واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔